پلکوں کی دہلیز پر سپنا رکھنا پڑتا ہے، خود کو ہر ایک حال میں زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ پلکوں کی دہلیز پر سپنا رکھنا پڑتا ہے، خود کو ہر ایک حال میں زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ رشتے کی یہ ڈور بہت کمزور سہی، لیکن رشتے کی یہ ڈور بہت کمزور سہی، لیکن اس دنیا سے کوئی تو رشتہ رکھنا پڑتا ہے۔ کب کس روز رفاقت کا مفہوم بدل جائے، کب کس روز رفاقت کا مفہوم بدل جائے، رستے میں ایک اور بھی رستہ رکھنا پڑتا ہے۔ پلکوں کی دہلیز پر سپنا رکھنا پڑتا ہے، خود کو ہر ایک حال میں زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 29 فروری سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کو السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام کے آغاز میں یاد رفتگاں کے حوالے سے اور 29 فروری سے لے کر 2 مارچ تک کے شعراء کرام کا ذکر خیر اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے، اور اب بڑھ رہے ہیں ہم اور آگے۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، بہت بہت شکریہ۔ سامعین کرام، افسانہ اس وقت تک قابل توجہ نہیں ہوتا جب تک اس میں افسانہ نگار کی مشاہداتی تحریر شامل نہ ہو۔ ذکر خیر ہے ہمارے عہد کی افسانہ نگار محترمہ سائمہ نفیس صاحبہ۔ محترمہ سائمہ نفیس صاحبہ کا کمال یہ ہے کہ ان کے افسانوں میں مشاہدہ عمیق ہوتا ہے، یعنی بہت گہرا مشاہدہ ہوتا ہے، فکر و نظر کے در واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سائمہ نفیس صاحبہ کے ایک افسانے سے اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جو کہ المیہ بھی ہے۔ محترمہ سائمہ نفیس صاحبہ نے اپنے افسانے کملی میں تحریر فرمایا کہ کملی اپنے باپ کے جرم کی پاداش میں پنچایت کے فیصلے کی بھینٹ چڑھائی گئی۔ اس کے باپ کا جرم تھا، لیکن قتل اور قصاص کی شکل تھی کملی۔ سائمہ نفیس صاحبہ نے آگے تحریر فرمایا کہ ازل سے عورت کا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ قدیم یونان میں تو
عورت کو بیچنے کے لیے منڈیاں لگا کرتی تھیں، وہاں عورتیں ویسے ہی بکتی تھیں جیسے مویشی بازار میں مویشی بکتے ہیں۔ پھر اگر آج ان لوگوں نے اپنی سزا کے عوض اپنی بیٹی دے دی تو کیا عجب ہوا۔ عورت تو مجسم قربانی ہے، وہ ازل سے قربان ہوتی آ رہی ہے۔ کبھی ماں بن کر، کبھی بیوی بن کر، اور آج بیٹی بن کر کملی قربان ہو گئی۔ محترمہ سائمہ نفیس صاحبہ کے افسانہ کملی سے اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پلکوں کی دہلیز پر سپنا رکھنا پڑتا ہے، خود کو ہر ایک حال میں زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ، خاندانی نام رخسانہ اسرائیل صاحبہ، بنت محمد اسرائیل صاحب، قلمی نام رخسانہ صبا صاحبہ، یوم ولادت 4 مارچ 1959، کراچی، پاکستان۔ عہد حاضر کی سینئر شاعرہ محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ نے فرمایا، سفر پر نکلے ہیں اور راستوں سے ڈرتے ہیں، سفر پر نکلے ہیں اور راستوں سے ڈرتے ہیں، نئے چراغ نئی منزلوں سے ڈرتے ہیں، سفر پر نکلے ہیں اور راستوں سے ڈرتے ہیں، نئے چراغ نئی منزلوں سے ڈرتے ہیں، کریں جو قتل بھی اور خون بہا بھی لے جائیں، کریں جو قتل بھی اور خون بہا بھی لے جائیں، ہمارے لوگ انہی قاتلوں سے ڈرتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ، یوم ولادت 4 مارچ۔ محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ نے مزید فرمایا، ایک نئے خواب کی وحشت سے جگانے والی، ایک نئے خواب کی وحشت سے جگانے والی رات آئی ہے مگر نیند اڑانے والی، ایک نئے خواب کی وحشت سے جگانے والی رات آئی ہے مگر نیند اڑانے والی، اس قدر سادہ دلی بھی نہیں اچھی میرے دل، اس قدر سادہ دلی بھی نہیں اچھی میرے دل، تجھ میں تو چھب ہی نہیں کوئی زمانے والی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ رخسانہ صبا صاحبہ مزید فرمایا کہ بے زمینی کا یہ دکھ مار نہ ڈالے تم کو، بے زمینی کا یہ دکھ مار نہ ڈالے تم کو،
گھر سے نکلو تو کوئی سمت سفر بھی رکھنا، بے زمینی کا یہ دکھ مار نہ ڈالے تم کو، گھر سے نکلو تو کوئی سمت سفر بھی رکھنا، عہد آئندہ کا ادراک بھی کچھ رکھنا تم، عہد آئندہ کا ادراک بھی کچھ رکھنا تم، اور بچھڑتے ہوئے لوگوں کی خبر بھی رکھنا، شاید آ جائے کسی موڑ پر ملنے کا خیال، شاید آ جائے کسی موڑ پر ملنے کا خیال، جب یہ دیوار اٹھائی ہے تو در بھی رکھنا، شب پرستوں نے تمہیں مات تو دی ہے لیکن، شب پرستوں نے تمہیں مات تو دی ہے لیکن، کسی صورت کوئی امکان سحر بھی رکھنا، بے زمینی کا یہ دکھ مار نہ ڈالے تم کو، گھر سے نکلو تو کوئی سمت سفر بھی رکھنا، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ، یوم ولادت 4 مارچ۔ آئیے سامعین کرام، اور آگے بڑھنے سے قبل محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ کا کلام سماعت فرمائیے۔ کلام شاعرہ و زبان شاعرہ محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ۔ سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سو ہم بھی رفتہ رفتہ خواب ہوتے جا رہے ہیں، سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سو ہم بھی رفتہ رفتہ خواب ہوتے جا رہے ہیں، اور بظاہر 4 جانب روشنی ہی روشنی ہے، بظاہر 4 جانب روشنی ہی روشنی ہے، مگر چہرے بہت بے آب ہوتے جا رہے ہیں، بظاہر 4 جانب روشنی ہی روشنی ہے، مگر چہرے بہت بے آب ہوتے جا رہے ہیں، اور قصور اس میں ہے شاید اپنی ہی نادانیوں کا، قصور اس میں ہے شاید اپنی ہی نادانیوں کا، کنارے پر ہیں اور غرقاب ہوتے جا رہے ہیں، کنارے پر ہیں اور غرقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور 2 اشعار اور کہ پلکوں کی دہلیز پہ سپنا رکھنا پڑتا ہے، پلکوں کی دہلیز پہ سپنا رکھنا پڑتا ہے، خود کو ہر ایک حال میں زندہ رکھنا پڑتا ہے، اور رشتے کی یہ ڈور بہت کمزور سہی لیکن، رشتے کی یہ ڈور بہت کمزور سہی لیکن، اس دنیا سے کوئی تو رشتہ رکھنا پڑتا ہے، اس دنیا سے کوئی تو رشتہ رکھنا پڑتا ہے، اور کب کس روز رفاقت کا مفہوم بدل جائے، کب کس روز رفاقت کا مفہوم بدل جائے، رستے میں ایک اور بھی رستہ رکھنا پڑتا ہے، رستے میں ایک اور بھی رستہ رکھنا پڑتا ہے۔ شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں۔ سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سو ہم بھی رفتہ رفتہ خواب ہوتے جا رہے ہیں۔
بظاہر چار جانب روشنی ہی روشنی ہے، بظاہر چار جانب روشنی ہی روشنی ہے، مگر چہرے بہت بے آب ہوتے جا رہے ہیں۔ قصور اس میں ہے شاید اپنی ہی نادانیوں کا، قصور اس میں ہے شاید اپنی ہی نادانیوں کا، کنارے پر ہیں اور غرقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سو ہم بھی رفتہ رفتہ خواب ہوتے جا رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ، یوم ولادت 4 مارچ، کلام شاعرہ بزبان شاعرہ، آپ نے سماعت فرمایا۔ شائقین ادب کے لیے ادبی کمیٹی آرٹس کونسل آف پاکستان بتعاون دنیائے ادب خوبصورت شعروں بھری شام 73ویں شام منائی جائے گی۔ عہد حاضر کے شعراء کرام جناب یاسر سعید صدیقی صاحب اور محترمہ افشاں سحر صاحبہ، صدارت فرمائیں گی محترمہ سیما غزل صاحبہ، جبکہ نظامت محترمہ سائمہ نفیس صاحبہ فرمائیں گی۔ آپ کی تشریف آوری کے منتظر پروفیسر ڈاکٹر اوجے کمال صاحب، 3 مارچ بروز منگل سن 2020، 3 مارچ سن 2020 بروز منگل، ادبی کمیٹی آرٹس کونسل آف پاکستان بتعاون دنیائے ادب 73ویں خوبصورت شعروں بھری شام، شعراء کرام یاسر سعید صدیقی صاحب اور محترمہ افشاں سحر صاحبہ، 3 مارچ سن 2020 بروز منگل، شائقین ادب شرکت فرمائیں۔ آپ تمام احباب کا نام بنام بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جناب وسیم ہاشمی صاحب بہت شکریہ، جناب سندھ پولیس کے جوان افری زین صاحب، ہمارے اہل قلم جناب محمد ولی صادق صاحب بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، جناب انور دانش صاحب بہت شکریہ، ہماری اہل قلم محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ بہت شکریہ، جناب محمد رضی الدین صاحب بہت شکریہ، جناب خان کامران خان صاحب بہت شکریہ، محترمہ پاکیزہ محجبین عثمان صاحبہ بہت شکریہ، ہمارے اہل قلم میر حسن میر صاحب، ہمارے اہل قلم جناب جاوید ندیم صاحب، ہمارے اہل قلم جناب علی کوثر صاحب، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، جناب وجی خان صاحب بہت شکریہ، جناب ہمارے اہل قلم ریحان آفاق صاحب بہت شکریہ،
سندھ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر جناب حنیف آوان صاحب، بہت شکریہ جناب، جی آیا نہیں۔ ہمارے اہل قلم جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب احتساب خان عامر صاحب، جناب رشید اثر صاحب، بے حد شکریہ، سلامت رہیے آپ تمام احباب۔ سندھ پولیس کے جوان جناب علی احمد صاحب، بہت شکریہ، لکھ تھورا مجھا مٹھڑا، لکھ تھورا۔ ہمارے اہل قلم جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، ہمارے اہل قلم جناب منصور چودھری صاحب، ہمارے اہل قلم جناب گل انور میمن صاحب، ہمارے اہل قلم جناب ظہیر الدین شمس صاحب، ہماری اہل قلم بہن محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، بہت شکریہ آپ تمام ہی احباب کا، بہت بہت شکریہ۔ جناب اشر شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ جناب علیم عطار صاحب، بہت شکریہ۔ دھوم ریڈیو کی میزبان اور ہماری اہل قلم محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، بہت شکریہ۔ ہمارے اہل قلم جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، بہت شکریہ۔ محترمہ شبانہ راحت صاحبہ، بہت شکریہ۔ نوجوان شاعر جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، بہت بہت شکریہ اور ڈھیروں مبارکباد۔ جناب عظمت باری صاحب، بہت شکریہ۔ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، ہمارے اہل قلم، بہت شکریہ۔ جناب ظفر معین بلے صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے اور اہل قلم ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ۔ جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب سلیم فوز صاحب، بہت شکریہ سر۔ جناب احمد آشنا صاحب، جناب انجم خلیق صاحب، بہت شکریہ۔ محترمہ اندلیب انجم صاحبہ، محترمہ عظمیٰ طلعت صاحبہ، جناب وقار صاحب، بہت شکریہ۔ محترمہ شگفتہ فرحت صاحبہ، بہت شکریہ۔ جناب خالد رانا صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے اہل قلم جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ جناب محمد سلیم دیس ولی صاحب، جناب آصف ظہوری صاحب، بہت شکریہ۔ جناب خالد نیازی صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب اہل قلم کامران سعید خان صاحب، بہت شکریہ۔ جناب محمد جاوید انور صاحب، بزم جاویداں اہل قلم، بہت شکریہ سر۔ جناب شیراز خان صاحب، بہت شکریہ۔ اہل قلم جناب شفقت انور صاحب، بہت شکریہ۔ جناب احسن عباس صاحب، بہت شکریہ۔ اہل قلم جناب شاہ روم خان ولی صاحب، بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے جوان جناب عمران خان صاحب، ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو اللہ دی ملشا، ڈیرہ مہربانی کے۔ جناب راؤ شعیب احمد صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے اہل قلم جناب سید اطہر علی نایاب صاحب، بہت شکریہ۔ جناب جوہر عباس صاحب، بہت شکریہ۔ جناب سید محفوظ عابدی صاحب، بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر جناب عدنان راؤ صاحب، بہت شکریہ۔ محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، ہماری بہن، بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جی آیا نہیں۔ محترمہ عسکری شمیم صاحبہ، بہت شکریہ۔ جناب جاوید اختر چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے ایک اور آفیسر جناب اکبر شاہ بابا، کیا کہنے جناب، بہت شکریہ، ڈیرہ منانا۔ اور ہمارے ریڈیو کے دیرینہ سامع کہاں رہے جناب، ہر کلارا شاہ بخیر راغلے، جناب پرنس یونس کوکو صاحب، بخیر راغلے۔
ډیره مننه. یو جهان مننه ستاسو. الله دې ملشه او پرنس یونس کوکو زه په تا باندې مین یم. مسکرائے. بہت شکریہ. جناب رانا اظہر صاحب بہت شکریہ. جناب رفیق لودھی صاحب ہمارے اہل قلم بہت شکریہ. ہمارے اہل قلم جناب عرفان ستار صاحب بہت شکریہ. اور ٹریفک پولیس آفیسر صاحب ذوق جناب عرفان خان صاحب سر بہت شکریہ آپ کا بھی. ډیره مننه سر. یو جهان مننه ستاسو. الله دې ملشه. جناب میر عدنان احمد صاحب بہت شکریہ. جناب راجہ خرم طاہر صاحب بہت شکریہ. جناب حذیفہ صدیقی صاحب بےحد شکریہ. جناب عبداللطیف صاحب آپ کا بھی بےحد شکریہ. جناب سیف زمان صاحب بہت شکریہ. جناب نوشاد مومن صاحب بہت شکریہ. جناب علی حسین عابدی صاحب بےحد شکریہ. جناب شکیل انجم دہلوی صاحب بہت شکریہ. محترمہ سیدہ ہما شاہ صاحبہ بےحد شکریہ. آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے. پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں اس سے قبل آپ کے لیے یہ پیغام غور سے سماعت فرمائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ. ذرا سوچئے غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. احتیاط کریں. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. زباں کا پاس بہرحال چاہیے حیدر، نہ خون کیجیے بھروسے کا اعتبار کے بعد. زباں کا پاس بہرحال چاہیے حیدر، نہ خون کیجیے بھروسے کا اعتبار کے بعد. شاعری سچ بولتی ہے جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب. آپ جملہ احباب کا بےحد شکریہ. ہمارے ساتھ جناب تنویر اختر صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ سر. جناب ظفر باجوہ صاحب جی آیانو بہت شکریہ. ہمارے اہل قلم جناب سرفراز زاہد صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر. سندھ پولیس کے جوان جناب ساجد حسین صاحب جی آیانو بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. اس ہفتے کے یوم ولادت کے حوالے سے ہمارے شعراء کرام مزید ضلع قصور سے تعلق جناب ولی محمد اعظمی صاحب یوم ولادت 3 مارچ. بزم جمیل کے صدر جناب ولی محمد اعظمی صاحب فرمایا کہ جس جوانی میں بڑھاپے کی ناعزمی آئے سوچ، جس جوانی میں بڑھاپے کی ناعزمی آئے سوچ، پھر بڑھاپے میں کیوں آئے اس جوانی کا خیال. شاعری سچ بولتی ہے جناب ولی محمد اعظمی صاحب نے فرمایا کہ میں غم کی ترجمانی کر رہا تھا، میں غم کی ترجمانی کر رہا تھا، وہ صاف آنکھوں کا پانی کر رہا تھا، سبب مجھ سے وہ غم کا پوچھتا تھا جو خود یہ مہربانی کر رہا تھا، اور نظر سب کی مجھی پر آ رکی تھی، وہ ذکر رائگانی کر رہا تھا، مسلسل
خار ہی اگنے لگے تھے، میں کیسی باغبانی کر رہا تھا، اور سجایا جا رہا تھا میرا لاشا، زمانہ قدردانی کر رہا تھا، اور حوادث دور عزمی ہٹ رہے تھے، جنوں جب پاسبانی کر رہا تھا، میں غم کی ترجمانی کر رہا تھا، وہ صاف آنکھوں کا پانی کر رہا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ولی محمد اعظمی صاحب، یوم ولادت 3 مارچ۔ 3 مارچ کو ایک اور شاعر کا یوم ولادت، جناب افتخار حیدر صاحب۔ یوں ایک شخص ہے میرے دل میں گڑا ہوا، یوں ایک شخص ہے میرے دل میں گڑا ہوا، انگشتری میں جیسے نگینہ جڑا ہوا، کہتے ہیں جس کو مکتب عرفان افتخار، کہتے ہیں جس کو مکتب عرفان افتخار، میں بھی ہوں چند روز وہاں سے پڑھا ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افتخار حیدر صاحب نے فرمایا کہ رنگ پھیکے ہیں کائنات کے سب، رنگ پھیکے ہیں کائنات کے سب، ایک چہرے پہ کیا اداسی ہے۔ مزید فرمایا کہ دیکھی نہیں سقراط نے دانائی ہماری، دیکھی نہیں سقراط نے دانائی ہماری، ورنہ اسے واجب تھی پذیرائی ہماری، وحشت لیے پھرتی ہے ہمیں قریہ بقریہ، سنبھلے سے سنبھلتی نہیں تنہائی ہماری، ٹھوکر پر رکھا ہم نے کچھ اس طور زمانہ، شاہوں کو کھٹکنے لگی دارائی ہماری، اور اس واسطے دنیا میں چلے آئے تھے ہم لوگ، دکھ درد سے ہونا تھی شناسائی ہماری، ایک یار نے سمجھا ہے اگر سمجھا ہے ہم کو، دنیا کو تو پھر بھی نہ سمجھ آئی ہماری، اور کرتاس پر کچھ سادہ سے الفاظ لکھے تھے، الفاظ میں تصویر نظر آئی ہماری، دیکھی نہیں سقراط نے دانائی ہماری، ورنہ اس سے واجب تھی پذیرائی ہماری۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افتخار حیدر صاحب، یوم ولادت 3 مارچ۔ 3 مارچ کو محترمہ سونیا شبیر صاحبہ کا بھی یوم ولادت ہے۔ زندگی کو ساتھ لے کر لوٹ آئے زندگی، زندگی کو ساتھ لے کر لوٹ آئے زندگی، میں کہوں تو ساتھ میرے مسکرائے زندگی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سونیا شبیر صاحبہ، یوم ولادت 3 مارچ۔ فرمایا کہ سونیا تم اداسی کے لمحے، سونیا تم اداسی کے لمحے مسکرا کر گزارنا سیکھو۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سونیا شبیر صاحبہ نے فرمایا کہ روح کو روح میں سمونے کی، روح کو روح میں سمونے کی بات ہے عشق، عشق ہونے کی، لوٹ جاتے ہیں اشک پلکوں سے، لوٹ جاتے ہیں اشک پلکوں سے، مجھ کو عادت نہیں ہے رونے کی، تیرے لہجے سے ہو گیا واضح، تیرے لہجے سے ہو گیا واضح، تجھ کو جلدی ہے مجھ کو کھونے کی، اور ضدی بچے نے کھیل کر توڑا، ضدی بچے نے کھیل کر توڑا، یہ حقیقت ہے ایک کھلونے کی، سونیا رت جگے بلاتے ہیں، سونیا رت جگے بلاتے ہیں، تجھ کو لیکن پڑی ہے سونے کی، روح کو روح میں سمونے کی بات ہے عشق، عشق ہونے کی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سونیا شبیر صاحبہ، یوم ولادت 3 مارچ۔
اور 6 مارچ کو بھی ہمارے ایک شاعر کا یوم ولادت ہے، جناب محمد شہاب عالم قریشی صاحب۔ میں بوجھ بنتا نہیں ہوں کبھی تعلق پر، میں بوجھ بنتا نہیں ہوں کبھی تعلق پر، گریز کرتا ہوں خود فاصلہ بناتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد شہاب عالم قریشی صاحب نے مزید فرمایا کہ ہمارے شوق نظارہ سے خواب بنتا گیا، وہ گوشت پوست کا پیکر سراب بنتا گیا، کسی کی آنکھ میں شکوہ سوال بن کے کھلا، ہماری آنکھ میں آنسو جواب بنتا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد شہاب عالم قریشی صاحب، یوم ولادت 6 مارچ۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ اور چلتے چلتے ایک فکر پارا جناب جاوید ندیم صاحب، فرمایا کہ مکار مکاری سے، عیار عیاری سے کبھی جانے والا نہیں، ان پر اعتبار سادہ لوحی نہیں، بے وقوفی ہے، انتہائی درجے کی بے وقوفی۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، سو ان کے دام فریب میں نہ آ اور اپنی راہ چلتا جا۔ جناب جاوید ندیم صاحب کی تحریر میں سے ایک فکر پارا آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ چلتے چلتے وجیہ ثانی جیو نیوز اینکر پرسن بھی ہیں اور جوان العمر شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ وجیہ ثانی صاحب کے اس شعر کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ میں جو مر جاؤں تو پہچان یہی ہے میری، میں جو مر جاؤں تو پہچان یہی ہے میری، میرے کتبے پر بس ایک لفظ محبت لکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب وجیہ ثانی صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔